دانیال صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان اہداف کو جو 11 مہینے میں ہم نے حاصل کیے ہیں، اور کیوں حاصل نہیں کر پائے خاص طور پہ امپورٹ ایکسپورٹ کو؟ اس میں پاکستان میں ایک بہت ہی اہم ریفارم ہو رہا ہے جس کے بارے میں عوام کو، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ۔ پاکستان میں جو ہمارا کسٹم ٹیرف ہے اور ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں، ان کو کم کر کے اور پاکستان کی اکانومی کو اوپن اکانومی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور ان کا ہدف ہے کہ یہ اگلے 5 سال میں ان کو جو ہے نا کوئی 10-15% کی سطح پہ لے آئیں، جو کہ اس وقت کئی مدوں میں کئی پروڈکٹس کے لیے 100% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں جو پاکستان کا ایک روایتی کاروباری انداز تھا کہ جس میں آپ انتظامیہ کے ساتھ میل جول کر کے کوئی ایسا رو نکال لیں یا کوئی پروٹیکشن لے لیں امپورٹ سے، اور اس کی آڑ میں پھر آپ یہاں پر جو ہے نا کوئی ڈیلیشن پروگرام کے نام سے یا کچھ اور نام، یا موبائل فون، یہ باقی چیزیں جو بھی ہیں، یہ بیسکلی ان کو کنزیومر ڈیوریبلز کہتے ہیں، تو ان کی بہت زیادہ پذیرائی اور ایک کنزیومر اکانومی بلٹ اپ ہوئی۔ تو لیکن وہ سارے ان کمپیٹیٹو تھے کیونکہ وہ ایکسپورٹ تو ہم کر نہیں پاتے، تو وہ اب سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے وقتی طور پر جو کیلکولیشنز ہیں، وہ ایک امریکن یونیورسٹی ہے جہاں پر یہ پوری دنیا کا ایک ماڈل ہے، اور وہاں پر یہ نمبرز رن کیے گئے، اور اس میں باقاعدہ ایک رپورٹ ہے جو منسٹری آف کامرس اور ایپری نے ریویو کی تھی وغیرہ۔ تو اس میں شروع دنوں میں کچھ نہ کچھ جو امپورٹس ہیں وہ بڑھیں گی اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ شاید کم ہوں گی، لیکن آنے والے وقت میں یہ ریورس ہوگا اور ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی اور امپورٹس جو ہیں وہ نسبتاً کم ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تبدیلی کرنے کے لیے جتنی بھی ہماری اشرفیہ کی بزنس کمیونٹی اور بیوروکریسی ہے وہ اڑی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے موت ہے، ان کا کاروبار کا سارا ماڈل ہی ڈسٹروائے ہو رہا ہے۔ ان کو انٹرنیشنل، آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدھی دکھی کرولا بھی بھیج دی کہ کسی افریقن کنٹری میں کہ لیں جی ہم نے ایکسپورٹ کر دی، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مذاق ہی کیا، انہیں 40 سال بعد 2 گاڑیاں ایکسپورٹ کر دی۔ اور اسی طرح سے موٹر سائیکل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ہم نے اب رنگ بدل دیے 30 سال بعد۔ اس کی وجوہات کیا رہی ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا جی، یہ کٹ چھوڑ یہ انتظامیہ کا اور بزنس کمیونٹی کا کٹ چھوڑ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فٹ ڈریگنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیس بن رہا ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے اور ماضی کے معاملات کے تحت چلا جائے، کیونکہ اس فٹ ڈریگنگ کے تحت جتنا یہ گیپ بڑھتا جائے گا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا، جس کا آپ نے ذکر کیا 35 بلین کا، وہی اس کا آرگیومنٹ بنے گا کہ اس کو انرائیول کریں۔ اور انرائیول کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ فٹ ڈریگنگ ہو رہی ہے۔ باقی دنیا جیسے ویتنام ہے، بنگلہ دیش اور بہت سے ملیشیا ہے جنہوں نے یہی حکمت عملی کر کے ان کی گروتھ جو ہے 9% پہ چلے گی، ان کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ جو ہے وہ 33% پہ چلے گی جی ڈی پی کی۔ لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہم 8-9% پہ پھنسے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کا بھی ڈال دیں تو ہم 13% پہ پہنچتے ہیں۔ سو کوسچن از کہ یہ ابھی جو یہ آپ کو بجٹ آگے پیچھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا کہ 2 دن بعد اس میں ضرور صوبوں کا شیئرنگ کا مسئلہ ہوگا، لیکن پہلے یہ ایک فائنینشیل فسکل پیکٹ بنا کے تو 10 دنوں میں سالو ہو گیا تھا۔ تو اب کیوں یہ اتنا زیادہ مسئلے کچھ اور بھی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ آپ دیکھ لینا دنوں میں یہ سامنے آ جائے گی ساری بات، وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو تناسب تھا جس کے تحت اس کی امپلیمنٹیشن IMF کے تحت یہ ایڈیشنل کسٹمز ٹیرف ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کم کرنی تھی، کیونکہ آٹو پالیسی ابھی 2026 میں ختم ہو گئی ہے، تو وہ تسلسل کے نیچے انہوں نے کہا تھا کہ جی پچھلے سال نہیں ہو سکتا، پہلی دفعہ انہوں نے ہونا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، اور اس میں جو بیٹل لائنز ڈرون ہیں وہ یہ ہے کہ اس ریفارم کو رول بیک کریں یا اس کو آگے چلائیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں خبر آ رہی ہے کہ جی IMF کا پروگرام تو 2027 میں ختم ہو رہا ہے، یعنی بس 2-3 ریویوز رہ گئی ہیں، تو پاکستان 1 ٹرانچ کنٹری نون ہے۔ تو ابھی یہ بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے کہ اس میں سے نکلیں کیسے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ لائنز تھی دسمبر میں کہ وہ سب کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ اپنا اپنا پروگرام لے کے کہ IMF سے کیسے نکلیں، کہ جب پھر انہوں نے بدل دیا کہ ہم آئندہ نہیں جائیں گے۔ یہ آئندہ بھی جائیں گے، ابھی بھی رہیں گے، لیکن یہ پاکستان کو ساتھ ساتھ تباہ بھی کریں گے۔ توانائی کے بحران کی جو بات کر رہے ہیں دانیال صاحب، توانائی کا معاملہ جو ہے یہ پہلے بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھا جنگ سے پہلے، یعنی اس وقت بھی ہمارے گردشی قرضہ مسلسل بڑھ رہا تھا، ہم نے بینکوں سے لون لے کے اس کو تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی، وہ بینکوں کا لون برقرار ہے، اس پر ہمیں ڈیٹ سر چارج الگ سے پے کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ پھر سرکولر ڈیٹ بڑھ کے پھر 5200 ارب کا ہو گیا۔ تو یہ تو ایک ایسے سرکل میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے اگر نکلنے کا کوئی فارمولا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں، نہ انڈسٹری کو دینے کے لیے نہ ملک کو دینے کے لیے۔ جی یہ بات آپ کی درست ہے، اس حکومت کے پاس بالکل اس کا حل نہیں ہے، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ پرابلم کو دیکھ بھی غلط طریقے سے رہے ہیں۔ وہ انگریزی کا محاورہ ہے، the first step to solving a problem
is to agree that there is a problem. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار بجلی کے مسئلے کو پیش کریں کہ جیسے یہ کانٹریکٹنگ پرابلم ہے، یعنی آئی پی پیز نے لگتے ہاتھوں کوئی اپنے لیے بہت زیادہ مہارت یافتہ وہ معاہدے کر لیے اور ان کو اگر درستگی ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں، کیونکہ اگر وہ آپ ٹھیک بھی کر لیں گے تو جو پاور آپ نے کانٹریکٹ کیا اگر آپ اس کو بیچیں گے نہیں تو وہی کیپیسٹی چارجز چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں کم ہیں زیادہ ہیں وہ کم لوگوں پہ تقسیم ہوں گے تو بجلی مہنگی ہوگی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بیچ کیوں نہیں پا رہے؟ ہم اس لیے نہیں بیچ پا رہے کیونکہ ڈسکوز میں فورسڈ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جتنے بھی ڈسکوز ہیں ماسوا یہ 2-3 جو ہیں اسلام آباد کا شاید لاہور کا وغیرہ جو تھوڑے قدرے بہتر ہیں، یعنی اگر آپ کوئٹہ کیسکو میں دیکھ لیں، حیدرآباد والے میں دیکھ لیں، یہ پشاور والے میں دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے وہاں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بجلی بنانے کے پیسے نہیں ہیں یا آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کی گریڈ میں بھی کیپیسٹی ہے، یعنی آپ کی ٹرانسمیشن بھی آپ کر سکتے ہیں اور تقریباً 5 سے 6 ہزار میگا واٹ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ 5 سے 6 ہزار میگا واٹ آپ ڈیلیور کریں تو پھر آپ کی یہ بجلی اگر بکنی شروع ہوگی تو ظاہری بات ہے کیپیسٹی چارجز جو ہے وہ تقسیم ہو جائیں گے. میں نے کیلکولیشنز کی تھی کم از کم 14 روپے فی یونٹ جو ہے اگر یہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں اور بجلی ہم تواتر سے دینا شروع کر دیں اور کلیکشنز ہو جائیں تو یہ بجلی 14 روپے فی یونٹ کم ہو سکتی ہے. 14 روپے فی یونٹ تو آپ انٹرنیشنلی کمپیٹیٹو ہو جائیں گے. اب سوال یہ پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہاں پر ڈسکوز جو ہیں وہ مل کے لوگوں کے ساتھ چوری کرواتے ہیں. یہ محکمہ آپ ٹرانسفارمر لگ ہی نہیں سکتا پاکستان میں، چاہے بلوچستان کے کونے کوچے میں چل جائیں، اگر محکمہ ساتھ نہ دے تو لوگوں نے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں پرائیویٹ جو بغیر مطلب ان اناؤنسڈ. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ لوڈ شیڈنگ فیڈر پہ کرتے جاتے ہیں تو وہی لوڈ جو محکمے کا ہے جو ادھر سے لے رہے وہ باقی فیڈروں پہ آ جاتا ہے. تو ایک وہ سرکولر ڈاؤن فال آپ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کرتے کراتے آپ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پہ آ جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ محکمانہ معاملات کیوں نہیں سیدھے کرتے؟ ابھی ایف بی آر میں انہوں نے ایک نیا نظام لائے ہیں مارچ 2025 میں. میرے ذاتی خیال میں وہ بہت ہی پیچیدہ اور پی اے ایس نے اس کی جڑ مار دی ہے، لیکن وہ سمت درست ہے، وہ سمت آپ کو کرنی پڑے گی. انہوں نے بھی تسلیم کر لی ہے کہ صرف نکالنے پکڑ دکڑ کرنے سے معاملہ سیدھا نہیں ہوتا محکمے کا، آپ کو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ سیٹل کرنا پڑے گا. تو کیا سیٹل کرنا ہے؟ ابھی آپ نے 18 سال پہلے کراچی الیکٹرک پرائیویٹائز کیا، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جو سی ای او تھے کراچی الیکٹرک کے ان کی سالانہ تنخواہ 6 کروڑ روپیہ 6 کروڑ روپیہ. جو گجرانوالا کا جیپکو ہے جہاں سے میں ہوں ڈسکو، وہاں میرے خیال میں 18 گریڈ کی تنخواہ ہے. وہ کتنے کی؟ 18 گریڈ کی تنخواہ. تو جب آپ ایسی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سر تو آپ نے کیا ہونا ہے اس میں، آپ گیس کریں نا کیا ہوگا. آپ جا کے ان کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں دیکھ لیں، وابڈا ٹاؤن جتنے بھی ہیں وہاں ماشاءاللہ ایس ڈی او صاحب کی تنخواہ 35,000 ہے اور گھر جو ہے وہ 35 کروڑ کا، اور ادھر وہ لائٹ لگی ہوئی ہے نیون کی، وہ چمک رہی ہے اور بج رہی ہے، چمک رہی ہے بج رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویری گڈ یار. تو نہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہی ہے، یعنی عقل کا فقدان. تو پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیٹل کریں. یہ کرنا پڑنا ہے کیونکہ وہ کان ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں، وہ تو پکڑ رہے ہیں تو آپ کا سارا ملک تباہ ہو رہا ہے. لیکن آپ نہیں کریں گے. سن لیں ایک منٹ بعد، یہ آخری بات ہے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ جرنلسٹ کیڈر جو ہے، جو پی اے ایس ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی فنکشن کے لیے ہم مہارت نہیں دینے دیں گے، سب سے پہلے ہمیں ملے گی. اس لیے ایگزیکٹو الاؤنس انہوں نے بنا کے لے لیا، باقی ساروں کو کہا کہ ٹینڈ پہ کھیلیں آپ، ٹھیک ہے. ابھی ایف بی آر کو پاکستان ڈوبنے لگا ہے تو انہوں نے یہاں پر چھری رکھ کے دیا، لیکن بنا کے وہ دیا جو باقی ساری انتظامیہ میں پھیل سکتا ہے، کیونکہ وہ ایف بی آر کے لیے نہیں بنا. اس میں کسی دن آپ تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے میں کر لوں گا. یہ ڈوب دیں گے لیکن اپنا الو سیدھا رکھیں. ہاں، لیکن اب کچھ اور مسائل ہیں دانیال صاحب. ایک تو مثلا تخفیف غربت کے لیے ہم انحصار کرتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس سے غربت کم نہیں ہو رہی تو چلیے اس میں جو ماہانہ یا سہ ماہی بنیادوں پر لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں. اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمارے پاس جو اسکیم ہے وہ ہے نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے. اب یہ دونوں جو فارمولے ہیں وہ تو رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں. تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل حکومت کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ غربت کی شرح بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 45% پہ چلی گئی ہے، اور بے روزگاری جو ہے اس کی شرح بھی جو ہے وہ 7-8% پہ گئی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی سے بے روزگاری کے معاملے کو نپٹایا ہے، اور خاطر خواہ سطح پر ان کی یہ جو شرح تھی بے روزگاری کی وہ نیچے آئی، اور کوئی اتنی زیادہ دیر بھی نہیں لگی، یعنی 1-2 سالوں میں کافی فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ان ممالک نے اپنی تمام اکنامک پالیسی جو ہے خاص طور پہ پروونشل اور نیشنل، اگر اسٹیٹ لیول ہے تو اسٹیٹ لیول کہتے ہیں پروونشل کو، اس کو گیئر اپ کیا ہے کہ ہم نے یہ بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے.
یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ پالیسیز پہ مبنی ہے. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنے مقصد کی پالیسی بنا لیتی ہے, 2 + 2 4 8 10 کر کے اپنے لیے جب سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں یار وہ سچ بے روزگاری کے بھی لیے کچھ کر, یار کو ڈال دو نا, کو کنگچی شنگچی کو 1000 بندے بھیج دیں چائنا کو, ڈال دیں لیپ ٹاپ ڈال دیں, چلیں کوئی لونز ڈال دیں, بس ٹھیک ہے یار یوتھ پروگرام ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی, آپ کو پتہ نا وہ پی ٹی آئی کا بھی کچھ کرنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ اپروچ ہے, ایسے کچھ نہیں ہوگا, یہ معاملہ بگڑتا چلا جائے گا. تو آپ جا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ پاکستان کو یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں نپٹانا ہے, یہ تو اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے. وہ علانیہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن کا کام کرتے ہیں, وہ گروتھ کا کام نہیں کر رہے. تو وہ جو گروتھ کا گفتگو ہے جس میں آپ نے ایشین ٹائگر بننا ہے وہ تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے. ہم تو سارا دن آئی ایم ایف کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جی ان کی اسٹیبلائزیشن ہماری کس طرح, اب اسٹیبلائزیشن فٹیگ ہو گئی ہے. اب تیسرا سال جا رہا ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن کی باتیں کر رہے ہیں. پہلا سال تھا جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی, اب دوسرا سال ان کا یہ نون لیگ گورنمنٹ کا, اب یہ تیسرا سال گزر گیا, اب یہ 4th ایئر شروع ہونے لگا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ہے اور جو امپلائمنٹ ہے یہ دونوں بہنیں ہیں, یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو جب تک سے آپ اس کو پورے اکنامک پالیسی کو اس نظریے سے نہیں دیکھیں گے آپ نہیں آگے چل سکتے, یہ بالکل نہیں ہوگا, اور یہ ان امپلائمنٹ بڑھتی چلی جائے گی. افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے آپ مینیفیسٹوز پڑھ لیں, ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس تو فائنانس منسٹری کوئی نہیں ہے. آپ معاشی بحران کی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس وقت پی ٹی آئی کا کون ہے فائنانس منسٹر؟ وہ جو تھے مانگے کے وہ تو چلے گئے, ترین صاحب بھی اور شفیع شیخ صاحب بھی. پہلے وہ پیپلز پارٹی کے تھے تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی نہیں ہے, اور یہ جو ہے نون لیگ والے ان کے تھے ان کو تو کیو بلاک میں جانا ہی منع ہو گیا, وہ تو جا ہی نہیں سکتے وہاں پر. وہ 20ویں معیشت کرتے رہے باہر بیٹھ کے جدھر ہے. ان کو یہ اورنگزیب صاحب آ گئے ہیں جیسے ٹوپی میں سے کبوتر کوئی نکالتا ہے. تو یہ اگر یہ صورتحال ہے تو ان سے کیا لینا تھا, ان کو پتہ ہی نہیں. ابھی تو بہت ساری اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ شاید پھر فائنانس منسٹر کی جو بھی ہے وہ اسپیکولیشن چلتی رہے. مجھے کنسرن نہیں ہے مین کے ساتھ, مجھے کنسرن ہے پلان کے ساتھ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو وہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ تو صفائی نہیں ہے. یہ تو ان کی اکنامک پالیسی آئی ایم ایف سے شروع ہوتی ہے اور آئی ایم ایف پہ ختم ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کے بعد جن ممالک نے آئی ایم ایف کو سکسیسفلی استعمال کیا ہے اسٹیبلائزیشن ایز اے اسٹیپنگ اسٹون ٹو فردر ایڈوانس دیئر پالیسی اینڈ دیئر اکنامک گولز اینڈ آبجیکٹیوز, وہ ممالک ہیں جنہوں نے ایک 2 دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام کیے اور پھر وہ صحت مند ہو گئے. لیکن پاکستان تو سک مین آف ایشیا کہلاتا. آپ دیکھیں کہ یہ اپسوس کا سروے تھا پچھلے سال, اس میں انہوں نے پوچھا کہ 2026 کا آپ کی کیا امیدیں ہیں اکانومی کے بارے میں, تو 68% نے کہا کہ جی ہم اپ بیٹ ہیں, بڑا اچھا ہے, اس میں بڑے گنے چنے لفظ ہوتے ہیں. اب پھر کیا انہوں نے 2 ہفتے پہلے, اس میں وہ 68% سے 22% پہ آ گئے ایک سال کے اندر, یعنی وہ کولیپس کر گئے. یہ پاکستان کا سروے ہے, تو یہ عوام کہہ رہی ہے. تو یہ صاف نظر آ رہا ہے اب کہ ان کی بات, یہ حکومت کی جو باتیں ہیں نا وہ کھوکھلی ہیں. یہ ابھی تک ہمیں بتا رہے ہیں کہ $1 ٹریلین اکانومی بنانی ہے, جبکہ ان کی اپنے کاغذات کے مطابق جو اڑان پلان ہے اس میں 9% آپ کو کمپاؤنڈ ریٹ چاہیے گروتھ کا. تو پچھلے 4 سالوں میں گروتھ رہی ہے 1.7%, وہ ابھی تک کہہ چلے جا رہے ہیں. یعنی کوئی ریویژن ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کے 10 سال میں سے 4 گزر گئے ہیں, آپ قریب بھی نہیں پہنچے, تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کے عدد پہ فرق نہیں پڑنا؟ اس کو ڈاؤن ورڈلی ریوائز کیا ہے, بس کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں اور بولتے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کے ایک آخری بات, جو پاکستان میں مہنگائی کا ریلا میں نے آپ کے پروگرام میں بہت مرتبہ بتایا, وہ ہمارے سر کے اوپر آن کھڑا ہے, اور یہ ریلا ان کا تیار کردہ ہے, اس گورنمنٹ کا تیار کردہ ہے. وہ کیسے؟ وہ تو جنگ کی وجہ سے آیا ہے. نہیں, جنگ کی وجہ سے آیا, یہ جھوٹ ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ جون 2025 میں جب بجٹ بن رہا تھا آج سے 1 سال پہلے, انہوں نے بتایا تھا کہ 7.5% ایوریج انفلیشن ہونی ہے, بجٹ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہے. اس سے 1 ماہ پہلے یعنی اپریل 2025 میں 0.3% تھا, یعنی 1% سے کم مہنگائی تھی. ان کو کیسے خیال آیا تھا کہ 7.5% پہ جانا ہے؟ اس وقت ان کو پتا تھا کہ سندور ہونا ہے, اس وقت ان کو پتا تھا کہ اگست و ستمبر میں فلڈ آنا ہے, ان کو پتا تھا مشرقی وسطی ہونا ہے. 1 منٹ کے لیے ایک فیکٹ یہ ہے, اور اگلے پورے سال کا کیا ہے یہ بتا دیں, آپ حیران ہو جائیں. دوسرا فیکٹ جنوری میں, جنوری 26 2026 چند ماہ پہلے اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ نکالی, اس میں آخری پیراگراف انفلیشن کا ہوتا ہے. انہوں نے اس میں بتا دیا کہ مئی اور جون میں ہم اپنا جو ٹارگٹ رینج ہے 5 to 7% کو, اس کو تجاوز کر جائیں گے, ہم اس کو بریچ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, جنگ شروع ہوتے ہیں فروری 28 کو, یہ بتا رہے ہیں جنوری 26 کو, 1 ماہ پہلے. یہ نجومی ہے, کیسے پتا تھا ان کو؟
اب ہر چیز میں مشرقی وسطیٰ، سائیکل والا گر جاتا ہے مشرقی وسطیٰ، کوئی گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے مشرقی وسطیٰ. اب مجھے بتائیں ایک منٹ، اپریل کا اسٹیٹ آف دی اکانومی رپورٹ شائع کرتی ہے ہر مہینے منسٹری آف فائنانس. اپریل جنگ کو ہوئے 2 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایندھن کی قیمتیں بڑھی ہیں جنگ کی وجہ سے، اس کا کل افیکٹ مہنگائی کے اوپر 0.3% ہوگا. لیکن 10.89% آئی. ایک منٹ، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ادارہ شماریات نہیں، منسٹری آف فائنانس کہہ رہی ہے یہ کہ اس کا افیکٹ جو مہنگائی کے اوپر ہے جنگ کا، وہ 0.3%. لیکن جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ 10.89%. میں بتا رہا ہوں، ان کو جون میں پتا تھا بھائی جان کہ 6.68% پہ اوسطن گئی ہے اس سال کی، ٹھیک ہے، ابھی 0.8%. باقی سن لیں میری بات، جون میں یہ بھی پورا کر کے دکھائیں گے، یہ 7.5% پہ ہی جائیں گے. کوئی جنگ کا، کوئی صندور کا، کوئی مشرقی وسطیٰ نہیں ہے. ان کو پہلے پتا تھا، یہ انہوں نے خود تیار کیا. مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے، اور یہ ذبح کر رہے ہیں غریب کو. اب آپ اڑان پاکستان جو ہے وہ صرف ایک کتابی حد تک ضرور ہے، اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اب بجٹ کے بعد، یعنی آپ کے خیال میں اس کو پرسو کرنا بھی چھوڑ دیا ہے اڑان پاکستان پلان دینے والوں نے؟ کس دن ہوا تھا؟ کتابوں کی حد تک ہوتا ہے. دیکھیں کتابوں، جس دن 1 منٹ کے لیے یہ دسمبر میں لانچ ہوا، ٹھیک ہے، اسی 1 ماہ بعد بلکہ کچھ 20 دنوں بعد پرائم منسٹر اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ آ گیا تھا. وہ بالکل اس سے مختلف ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے ان دونوں میں سے کون سا ہوگا؟ ابھی وہ مہینہ ختم نہیں ہوا تھا جنوری کا، تو جنوری کے اینڈ میں ورلڈ بینک کا 10 سالہ پروگرام آ گیا جو بالکل اڑان سے فرق ہے. اس کے پیچھے $20 بلین ہے ان کے بقول، ورلڈ بینک کے بقول، ٹھیک ہے. IMF کا 3 سالہ پروگرام چل رہا ہے جو کہ بالکل اڑان سے مختلف ہے. تو اڑان کدھر تھا؟ پہلے دن سے ہی نہیں تھا. یہ تو بس اشتہار بازی آنیاں جانی ہے. یہ لک بزی ڈو نتھنگ، ان کا نام نون لیگ میں رکھا ہے LBDN، کسی وجہ سے رستو کہتے ہیں تنزین کو.